آدم علیہ السلام کب پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام جنت میں کتنا وقت رہے، آدم علیہ السلام کو جب طبیعت میں بے چینی ہوئی تو حضرت حوا علیہ السلام کب پیدا ہوئی، پھر جب انہوں نے وہ شجر ممنوع کھایا، اس کے بعد جب وہ دنیا میں آئے تو دنیا میں کہاں اتارے گئے، اس کے بعد خانہ کعبہ کب بنا، انہوں نے کتنی عمر پائی، ان کے کتنے بچے ہوئے، اور اس بچوں کے بعد تیسرا بچہ جو ہوا اس کا نام کیا تھا، اس کے بعد ان کی وفات کہاں ہوئی، یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں کور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جس میں 315 رسول تھے۔ اللہ نے جب چاہا کہ وہ اس زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرے تو ایک نئی مخلوق انسان کو پیدا فرما کر اپنا خلیفہ بنایا۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اس لیے آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے کہ انسانوں کا باپ۔ یاد رہے کہ ابو البشر آپ کا نام نہیں، کنیت ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت اور حکمت سے بغیر ماں باپ کی مٹی سے پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان اور نبی ہیں۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی جست خاکی میں روح پھونکی، اس کے بعد گوشت، پوست، ہڈی پٹھوں کا زندہ انسان بن کر کھڑا ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعے کے دن ہوئی۔ جب آپ کو پیدا فرمایا تو اس وقت آپ کا قد 60 ہاتھ یعنی 90 فٹ تھا۔ واضح رہے کہ یہ قد آپ کا جنت میں تھا، دنیا میں آنے کے بعد نہیں۔ جب فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی فضیلت و فوقیت ظاہر ہو گئی تو انہوں نے خود اعتراف کیا، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے تکبر کیا، حکم نہ مانا۔ اللہ کا حکم نہ ماننے پر شیطان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو گیا اور قیامت تک مردود ہوا۔ جنت میں جب کوئی دوسرا نہ ملا، جب کوئی دوسرا انسان نہیں تھا جس سے آدم علیہ السلام دل بہلاتے اور مانوس ہوتے، لہٰذا خداوند تعالیٰ نے حضرت حوا کو آپ علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ فرشتوں کے سجدے اور شیطان کی جنت سے نکالے جانے کے بعد آدم و حوا کو حکم خداوندی کے تحت کہا گیا کہ جنت میں رہو۔ دونوں ہستیوں کو جنت میں قیام کے ساتھ ساتھ نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی کھلی اجازت دے دی گئی، مگر ساتھ ہی ایک مخصوص درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا۔ شیطان کی باتوں میں آ کر آدم اور حوا دھوکہ کھا گئے اور یہ سمجھے کہ واقعی اس درخت کے کھانے سے ہم فرشتہ بن جائیں گے، یہ پھر کبھی فنا نہیں ہوں گے۔ شجر ممنوع کھانے کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے ان دونوں کو زمین پر جانے کا حکم دیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے اپنی بے شمار نعمتیں دنیا میں اتاری جن سے ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مثلاً یاقوت، زمرد، ہیرا موتی، عنبر، سونا، چاندی، زعفران، لونگ، الائچی، کیوڑا، گلاب، ہمہ اقسام کی غلہ، یہ سب اقسام آدم علیہ السلام کی زمین پر نازل ہونے کی برکت سے ہمارے لیے پیدا ہوئیں۔ اب ہم لوگ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا جنت سے دنیا میں بھیجا جانا بھی مصلحت خداوندی اور دنیا کے لیے ضروری تھا۔ اچھا، جب ان کو دنیا میں بھیجا گیا تو روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے مشہور جزیرے سراندیپ میں اتارا گیا اور حضرت حوا کو جدہ میں۔ یہاں ایک بات ضروری بتاتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 40 حج اور عمرے کیے، یعنی آپ ہندوستان سے پیدل چلے اور تقریباً 40 حج اور عمرے کیے، اور آپ کی عمر تقریباً 1000 سال ہوئی۔ اچھا، جب جنت سے اتارا گیا تو یہ جنت سے اتارنے کے بعد دونوں ایک دوسرے سے جدا رہے، جنگلوں بیابانوں میں بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد مکہ معظمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر مزدلفہ میں جمع ہوئے، جہاں پر آپ سب جانتے ہیں کہ عرفات سے واپسی پر آ کر رات گزاری جاتی ہے۔ یہ بھی روایت آتی ہے کہ ان دونوں کا حج کے میدان عرفات میں تعارف ہوا۔ پھر آدم علیہ السلام کو غلطی کا احساس ہوا، پھر اللہ نے دستگیری فرمائی اور بذریعہ وہی معافی کے الفاظ آپ کے دل میں اتارے۔ آپ آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور معافی مانگی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا وقوع ہو گیا تو انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، میں تجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک پیدا ہی نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ جب آپ نے مجھ میں روح پھونکی تو میں نے سر اٹھایا اور عرش کے پائے پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس میں یہ سمجھا کہ جس کے نام کو آپ نے کلمے کے ساتھ شامل فرمایا وہ یقیناً آپ کی مخلوق میں پسندیدہ ہوگی۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم نے بالکل ٹھیک سمجھا،
اور اس کے واسطے سے مغفرت طلب کی تو میں نے تمہاری خطا بخش دی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ جب آپ زمین پر بھیج دیے گئے، اس غلطی سے آپ علیہ السلام کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ زمین پر اترنے کے بعد آپ اتنا روتے کہ آپ کا رونا دیکھ کر فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا۔ اللہ نے حکم دیا آدم و حوا علیہ السلام کو ہمارا گھر خانہ کعبہ لوگوں کی عبادت کے لیے تعمیر کرو۔ پوچھا گیا کدھر تعمیر کریں؟ تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور زمین پر نشانات لگا دیے۔ پھر آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ زمین کھودتے جائیں، تو حضرت آدم علیہ السلام زمین کھودتے گئے اور حضرت حوا مٹی نکالتی رہیں اور ایک طرف ڈالتی رہیں۔ اس کے بعد جو اس کی بنیادیں تھیں وہ ابھر کر باہر آ گئیں۔ پھر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے جنت کا خیمہ ان بنیادوں پر رکھوا دیا۔ تعمیر کے وقت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک پتھر لائے جس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ اس وقت یہ پتھر بالکل سفید تھا۔ آدم علیہ السلام کی جب نظر اس پتھر پر پڑی تو آدم علیہ السلام کو جنت کی راحتیں یاد آ گئیں اور طبیعت بے قرار ہو گئی۔ اللہ سے معافی مانگی اور کہا یا اللہ، میرے اس گناہ کی وجہ سے ہر چیز مجھے ملامت کرنے لگی ہے، یہاں تک حجر اسود نے بھی مجھے طعنہ دیا۔ آپ کے ان جملوں پر دریائے رحمت کو جوش آ گیا۔ آدم علیہ السلام کی سیاہی حجر اسود کو دے دی گئی، اس لیے اس کا نام حجر اسود پڑ گیا، اور جس میں آدم علیہ السلام شفاف ہو گیا۔ چنانچہ اللہ نے اس جنتی پتھر کو لوگوں کے گناہوں کا معافی کا ذریعہ بنا دیا۔ جو حاجی یا طواف کرنے والا استلام یا بوسہ دیتا ہے تو یہ حجر اسود اس کے گناہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے اس کی سیاہی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب یہ بالکل سیاہ ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ آدم علیہ السلام اور فرشتوں نے بیت اللہ کا طواف شروع کر دیا اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی شروع کر دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے دریافت کیا کہ تم خانہ کعبہ کے طواف کے وقت کیا پڑھتے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ ایک روایت میں آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ ان کلموں میں یہ اضافہ کر لیں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کے 7 چکر پورے کر لیے تو بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز طواف پڑھی۔ اس کے بعد مقام ملتزم پر دعا پڑھی۔ پھر اللہ نے وہی بھیجی آدم تو نے ایسی دعا کی جو قبول کر لی گئی۔ فرشتوں کا جنت سے لایا گیا خیمہ جو خانہ کعبہ پر رکھا گیا آدم علیہ السلام کی وفات تک باقی رہا۔ وفات کے بعد اللہ نے وہ خیمہ فرشتوں سے آسمان پر اٹھوا لیا، اور جب طوفان نوح کے وقت تمام آبادیوں کی طرح آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ گھر یعنی خانہ کعبہ بھی زمین کے برابر ہو گیا، اور اس جگہ ایک سرخ ٹیلا رہ گیا جس کے سامنے اللہ کے نیک بندے دعائیں کرتے تھے۔ اچھا، آدم علیہ السلام کے دور میں جب یہ خانہ کعبہ بنا اس وقت تھوڑے سے ہی انسان تھے، لگ بھگ 125 کے قریب۔ پھر قدرت کی طرف سے حضرت حوا کے حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی جڑواں پیدا ہوئے۔ یہ دونوں بہن بھائی حقیقی کہلاتے تھے، اور ان دونوں کا نکاح ایک دوسرے ناجائز تھا، مگر دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کا پہلے حمل والی لڑکی سے نکاح جائز تھا۔ چنانچہ حسب معمول ایک لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ضابطے کے مطابق حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی کا نکاح قابیل کے ساتھ اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی کا نکاح حابیل کے ساتھ کرنا چاہا۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے یہاں تک۔ اچھا، اتفاق سے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کی شکل و صورت اچھی تھی، لیکن حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی کی شکل و صورت اچھی نہ تھی، اس لیے قابیل نے اس کے ساتھ شادی کرنا پسند نہ کیا اور کہنے لگا میں اپنے ساتھ پیدا ہونے والی کے ساتھ شادی کروں گا، تو وہ بہت بضد رہا اس پہ۔ بہرحال جھگڑا ختم کرنے کے لیے آدم علیہ السلام نے تجویز دی کہ دونوں بھائی کچھ نیاز و نظر رائے خدا میں پیش کرو، جس کی نیاز قبول ہو جائے گی اس کی لڑکی سے شادی کر دی جائے گی۔ اس تجویز پر حابیل ایک دمبا لایا اور قابیل کچھ پھل لایا۔ دونوں نے اپنی نیاز لا کر نیاز کی مقررہ جگہ پر رکھ دی۔ پھر ہوا یوں کہ آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی نیاز دمبا کھا گئی۔ اس زمانے میں آگ کی نیاز کی چیز کو کھا لینا قبولیت کی علامت ہوتا تھا۔ قابیل بارگاہ خداوندی میں نیاز قبول نہ ہونے سے سبق حاصل کرتا، مطلب ہونا تو یہ تھا کہ قابیل کو اس سے سبق لینا چاہیے تھا کہ بھئی اس کی نیاز قبول کیوں نہیں ہوئی، لیکن وہ تو الٹا اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ چونکہ قابیل کی نیاز قبول نہیں ہوئی اس وجہ سے غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اور نیاز نہ قبول ہونے کی وجہ سے شرمندہ بھی بہت تھا، تو اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ یہ اس دنیا کا پہلا انسانی قتل تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا
تو اس کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ اب میں اس لاش کا کیا کروں۔ تو آخر اللہ نے کوے کو بھیجا کہ زمین کو کریت کر دوسرے مردے کوے کو مٹی ہٹا کر زمین میں چھپائے۔ اچھا، یہ سارا واقعہ قابیل دیکھ رہا تھا۔ پھر قابیل کو کچھ عقل آئی تو اس نے اپنی بھائی کی لاش کو اسی طرح سے دفن کیا جس طرح سے کوا اپنے مردہ کوے کو دفن کر رہا تھا۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ بہت مطیع اور فرمانبردار تھے، ان کو اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل سنائے۔ بیٹے شیث نے باپ آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا بیٹے کا مرتبہ باپ سے بھی بڑھ گیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کی امت کو وہ خصوصیات عطا ہوں گی جو مجھے عطا نہیں ہوئی۔ مجھے ذرا سی لغزش سے سزا دے دی گئی اور امت محمدیہ کے لوگوں کو گناہوں کے باوجود سزا نہیں دی جاتی، بلکہ وہ معافی چاہیں گے تو معافی مل جائے گی۔ مجھے لغزش پر جنت سے نکالا گیا اور آپ علیہ السلام کی امت کے ہاتھ نیک اعمال کے بدلے جنت کو فروخت کر دیا گیا۔ مجھے اپنی غلطی کی معافی چاہنے کے لیے گھر سے نکال کر مکہ جانا پڑا اور مکہ پہنچ کر توبہ کے بعد معافی ملی، اور آپ علیہ السلام کی امت جدھر بھی توبہ کرے گی ان کو معافی ملے گی۔ حضرت شیث علیہ السلام یہ تمام فضائل سن کر بہت حیران ہوئے اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی بڑی حفاظت کرنے لگے جو منتقل ہو کر پشت در پشت حضرت ہاشم تک پہنچا۔ پھر خداوند کریم نے یہ نور ہاشم سے عبد المطلب کی طرف منتقل کیا۔ حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد پیدا ہوئے۔ حضرت شیث علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر اس وقت 130 سال تھی۔ پھر حضرت شیث علیہ السلام کی عمر 912 سال ہوئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا سلسلہ نسب شیث سے چلا۔ آپ کی جائے وفات میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام 960 کی عمر میں ہندوستان میں وفات پائی۔ مشہور قول یہ کہ ہند میں جس جگہ آپ کو اتارا گیا تھا اسی جگہ کسی پہاڑ کے قریب آپ مدفون ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بیت المقدس میں دفن ہے، کسی کا خیال ہے کہ جبل ابی قبیس میں مشہور پہاڑ میں آپ مدفون ہیں۔ آپ کی پیدائش جمعے کو ہوئی اور آپ جمعے ہی کے دن جنت میں داخل ہوئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے اور قیامت بھی جمعے کو آئے گی۔ قرآن کریم خدا کی سچی کتاب ہے، قصے کہانیوں کی کتاب نہیں۔ پہلی قوموں کے جو واقعات بیان کیے گئے ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ ان کو پڑھ کر آنکھیں کھولیں اور عبرت پکڑیں۔ اس لیے ہر سچے مسلمان کا فرض ہے کہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعات سن کر سبق حاصل کرے، اور اللہ نہ کرے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، یہ آدم علیہ السلام کا ہم نے جو پورا واقعہ مختصراً آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ اب ہم کوشش کریں گے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم تمام واقعات کو پیش کرتے رہیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے اس پورے واقعے سے متاثر ہوئے ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہم نے چلایا ہے قصص الانبیاء کا، یہ انشاءاللہ ہم اسی طرح سے اس کو چلاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلدی انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔